الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں ہوا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سن کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ عہد فاروقی میں جب امور سلطنت اور اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو سرکاری امور کی انجام دہی میں تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ امیر المؤمنین کی جانب سے گورنروں کو جو خطوط پہنچتے یا گورنروں کی جانب سے امیر المؤمنین کے پاس جو خطوط آتے ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، جس سے معاملات میں دشواری پیش آتی۔ اس بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمان جو ایک مکمل دین، مستقل تہذیب، ایک مثالی تاریخ رکھتے ہیں، ان کی اپنی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، جس کی بنیاد کسی اسلامی واقعے یا کسی اسلامی چیز پر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی کہ امیر المؤمنین نے صحابہ کرام کے سامنے تجویز رکھی، سب نے اس کو پسند کیا۔ امیر المؤمنین نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کس واقعے سے کیا جائے۔ صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کی جائے، کیونکہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک طرف مسلمانوں کی مکی زندگی کی یاد دلاتا ہے، جہاں مسلمان مجبور اور مظلوم تھے۔ قبول اسلام کی وجہ سے انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ اسلام سے برگزشتہ کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مال و متاع چھین لیا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، مال اور دولت، جاہ، منصب کا لالچ دیا گیا۔ بالآخر مسلمان مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار اور ملک اور وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور رات کی تاریکیوں میں ظالموں کی نظر سے بچتے بچاتے حبشہ اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ ظالموں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ناپاک منصوبہ بنایا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے آپ کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ معاندین اسلام ہر ممکن کوشش کے باوجود نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے اور نہ اسلام کے بڑھتے سیلاب کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس طرح مکے کی اس تاریک رات کے بعد مدینے میں اسلام کی ایک نئی صبح اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہجرت کے بعد صرف 10 سال کی قلیل مدت میں اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر روم، ایران کی سرحدوں کو پھاندتا ہوا ان کے ایوان شاہی کے آہنی دروازوں پر دستک دینے لگا۔ ہجرت کا یہی وہ روشن پہلو تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلامی تاریخ کی بنیاد اس واقعے پر رکھی اور اس کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے کی۔ ہجرت کا واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا، لیکن چونکہ تمام قبائل عرب
عربی سال کا پہلا مہینہ محرم کو گردانتے تھے، محرم کو جانتے تھے، اس لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر شروع محرم سے اسلامی سن کا اجرا کیا گیا۔ بزرگوں دوستو، یہ ہے محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کا آغاز کیوں ہوا، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ ہمیں بزرگوں دوستو اپنے بچوں کو اس بات کو بتانا چاہیے کہ بھائیوں بزرگوں، محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں اسلام جاننے کی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔